السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چونکہ یہ ہمارے جنرل الیکشن 2018 سے پہلے اللہ تعالیٰ خیریت رکھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جمعہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا، یہ آخری جمعہ ہے. میں آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہمارے ہاں مذہبی حوالے سے جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں جو تصورات پائے جاتے ہیں ایک تھوڑی سی بات اس پر کروں گا. دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ جو آپ لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسری بات جو ہے اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ووٹر اس کی ذمہ داری اور اس کی فرائض کیا ہے. یہ مختصر سا موضوع ہے جس پر میں بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں جو ایک چیز جس کی وضاحت بڑی لازم ہے اور بڑی ضروری ہے، ایک چیز کی جو وضاحت بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی دعوت و تبلیغ ہمارے ہاں ہوئی اور مذہب اور ریاست کے اندر جو تفریق ہے عالمی سطح پر جو اس کے مظاہر ہم نے دیکھے ہیں، اور عیسائیت جس طرح ریاست کے معاملات سے بلکہ میں کہوں گا کہ اجتماعی معاملات سے بالکل دستبردار ہو گئی ہے، اس کے اثرات عالم اسلام پر بھی مرتب ہوئے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی مذہب کا دائرہ لوگوں کی نظر میں بالکل اسی طرح کا بن کے رہ گیا کہ مذہب کا تعلق گویا کہ ہماری نجی زندگی اور ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، مذہب کا تعلق ہمارے اجتماعی معاملات کے ساتھ نہیں. اسی تناظر میں بہت سارے لوگ بجا طور پر اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کہ شاید اس طرح کی کوئی سرگرمی جو ہے وہ بالکل یعنی غیر مذہبی اور دین اور مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اور دین اور مذہب بالکل ایک الگ چیز ہے. لہذا دو چار باتیں تو میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو ہم بالکل واضح ہمارے اوپر ہونی چاہیے کہ اسلام نے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں مکمل ضابطہ حیات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مرنے اور جینے کی رسموں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کا تعلق ہماری جس طرح معیشت کے ساتھ ہے، اخلاقیات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، اسی طرح اس دین کا تعلق ہماری پولیٹیکل لائف، سیاسی زندگی کے ساتھ بھی بالکل اسی انداز میں ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ریاست قائم فرمائی، آپ اس کے پہلے سربراہ ہوئے، اس کے بعد خلفائے راشدین. یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے اس حوالے سے ہمارے لیے. یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی عین ریاست کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا
اور اپنی ذمہ داریوں کا صحیح معنوں میں شعور رکھنا، یہ دین، ایمان، اسلام کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کے اندر شمار کریں۔ اگر اللہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو رہے، مذہب اور چیز ہے اور سیاست اور ریاست ایک الگ چیز ہے، جب ریاستی معاملات کو مذہبی تعلیمات کے تناظر میں پرکھا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، تو وہ ساری چیزیں بے لگام ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات پہلی چیز جو ہم پر بالکل واضح ہونی چاہیے کہ کسی طرح کی بھی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جو ملک اور ملت کے لیے ہے، آپ کا سوچنا، عملی طور پر اس کے اندر شامل ہونا، اس کا درد محسوس کرنا، اس کے لیے جتنی آپ اور میں ایفرٹ کر سکتے ہیں بہتری کے لیے، یہ کرنا دین کا ایمان کا تقاضا ہے۔ ویسے بھی اس کو پوری سپورٹ دی ہے ہمارے، یہ 21 سے 24 جنوری سن 1951 کراچی کے اندر علماء کا، پاکستان کے تمام مسالک کی علماء کا باقاعدہ ایک اجتماع ہوا، اور اس کے اندر 31 علماء نے، تمام مسالک کے علماء، شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، سب علماء نے، 31 علماء نے متفقہ طور پر 22 نکات کی منظوری کی۔ گویا کہ برصغیر کے اندر، پاکستان کے اندر علماء نے جمہوریت کو خلافت کے متبادل نظام کے طور پر قبول کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی کہ آپ اگر اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے یہ خلافت کا متبادل اس وقت یہی نظام ہے، جب تک کہ وہ صورت، آئیڈیل صورت جو ہے وہ واپس نہیں آتی۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی چیز تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ آئین پاکستان کے مطابق ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہوری نظام اور سسٹم کو خلافت کا متبادل نظام تسلیم کرتے ہوئے اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا، سیاسی ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور اس کو بھی اسی طرح ذمہ داری سمجھنا جس طرح دیگر ذمہ داریاں ہم مذہبی ادا کرتے ہیں، یہ گویا کہ دین اسلام کا، آئین پاکستان کا تقاضا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اس کے برعکس سوچ رکھتے ہیں، دیکھیں آپ نے غور فرمایا کہ ابھی یہ 2-3 پیدر میں بڑے دھماکے ہوئے ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں اور دیگر علاقوں کے اندر۔ یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ جمہوری نظام، اس کے اندر حصہ لینے والے لوگ امیدوار کی شکل میں ہوں، ووٹرز کی شکل میں ہوں، یہ سب واجب القتل ہے۔ یہ کفر کا نظام ہے جمہوریت، اور جو لوگ بھی اس کو ٹھیک سمجھتے ہوئے اس کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، سارے واجب القتل ہے۔ اس لیے وہ اس کو عین عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ عوام کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ یہ عمل جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں، آئین پاکستان کا تقاضا بھی ہے اور علماء کا اس پر اتفاق بھی ہے۔ تو میں پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو اس کے برعکس سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں، ان کی غلطی کو واضح کرنا، یہ علماء کی، ہمارے یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی، کالجز کی، اسکولوں کی، ہمارے صحافی، ہمارے اینکر پرسن، ہمارے وکلاء، جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، ان سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو آئینی، پاکستان کے آئین کے پس منظر میں اور دین اسلام کے پس منظر میں اس چیز کو واضح کرتے، اور اس کے مد مقابل جو دوسرا گروہ ہے اس کی غلطی کو فکری بنیادوں پر غلط ثابت کرتے۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوئی، کم ہوئی ہے، جس سے دشمن کو موقع ملا کہ وہ ہمارے ہی بچوں کو گمراہ کر کے خود کچھ حملے کون کر رہے ہیں، مرنے والے بھی ہم ہیں، مارنے والے بھی ہم ہیں۔ تو یہ گمراہی پھیلانے کا موقع ملا ہے۔ یہ موضوعات ہماری مسجدوں کے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ عوام کو
کس نے اویئرنیس دینی؟ یہ ٹاپکس ہمارے نصاب کا حصہ ہونے چاہیے. یہ ہماری یونیورسٹی اور کالجز کے موضوعات ہیں، لیکن بہرحال افسوس ہے کہ اس طرف توجہ نہیں. ایک تو یہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر. دوسری بات کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے اپنی ذاتی زندگی میں بڑے نیک ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حج اور عمرہ اور دیگر تسبیحات، بہت سارے جو نیک کام ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اجتماعی معاملات کا تعلق ہے اس میں لوگوں کی توجہ اس کو اس طرح عبادت نہیں سمجھتے. یہ سیاست کیا ہے؟ یہ اجتماعی معاملہ ہے. لوگوں کے اندر وہ اجتماعی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ اجتماعی معاملہ ہے. ضرورت تھی کہ ہم یہ بات ہمارے اوپر بھی واضح ہو اور لوگوں تک بھی ہم اس بات کو کنوے کریں، جو پڑھے لکھے لوگ، جو آپ جیسے لوگ، جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اس چیز کا درد رکھتے ہیں. اس بات کو سننا اور اس کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے ہر فرد اپنی ذمہ داری کو کس طرح پہچانے گا. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ ذاتی زندگی میں لے ہوں، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ اجتماعی شعور اور اجتماعیت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک دنیاوی معاملہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں بھائی، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ اس پر بات کروں گا آخر میں. یہ دینی معاملہ ہے. یہ ایک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ اعمالکم امالکم، تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں. یہ ایک معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے، بہت بڑی گواہی ہے، ایک عمل ہے جس سے آپ گزرنے والے. اس ذمہ داری کو محسوس کرنا اور اس کو دوسروں تک کنوے کرنا اور لوگوں کو سینسٹائز کرنا، یہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو پورے شعور کے ساتھ سمجھیں. بعض لوگوں کا ذہن بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ہم کون سے اتنے نیکوکار ہیں، چلو ایک گناہوں سے اگر ووٹ غلط دے دیا تو پھر کیا ہوگا. یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اور جو ہم گناہ کرتے ہیں، بعض نیکیاں اور بعض گناہ ان کا تعلق میری اور آپ کی ذات تک ہوتا ہے. اس کے اثرات میری اور آپ کی ذات تک رہتے ہیں. لیکن بعض نیکیاں اور بعض گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے صرف میری اور آپ کی ذات تک نہیں رہتے، بلکہ اس کے اثرات اور نتائج آگے پوری سوسائٹی پر پڑ گئے. اسی لیے آپ نے وہ حدیثیں اکثر سماعت کی ہیں علماء سے کہ بعض گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر پردہ پوشی سے کام لیا جائے. لوگوں کے عیب لوگوں کے اندر بیان نہیں کیے جائیں گے. کسی کو دیکھا گناہ کرتے ہوئے تو پردہ ڈالا جائے گا. لیکن اگر گناہ کی نوعیت یہ ہو کہ اس گناہ کے نتیجے میں پورا محلہ، پورا شہر، بلکہ پورا ملک اور انسانیت کی تباہی ہونے والی ہے اور اس کے نتائج اور اثرات بڑے خوفناک مرتب ہونے والے ہیں، تو پھر اس عیب پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اس کو ذمہ دار حکومت کے سامنے اس کو واضح کیا جائے گا، عیاں کیا جائے گا. میں ایک جملہ سے بولا کہ نیکیوں کے خاندان ہوتے ہیں اور گناہوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. بعض نیکیاں نیکی کے ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ آپ بظاہر اس کو چھوٹی سی نیکی سمجھتے ہیں اور شاید کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات اور نتائج کتنے دور رس ہوتے ہیں. بھئی آپ نے کسی کو ایک مشورہ ہی اچھا دے دیا نا اور وہ بندہ ٹریک پر چلا گیا، تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد میں نتائج اور اثرات کیا، آپ تو بھول گئے. آپ نے کسی طالب علم کی فیس اور اس کی تعلیمی ذمہ داری کے اخراجات اٹھا لیے. ایک بچہ پڑھا ہے، آپ نے اپنے نقطۂ نظر سے تو صرف یہ سمجھا کہ میں نے ایک بچے کی 10-20 ہزار 50 ہزار سالانہ فیس دی.
لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ اسی بچے کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ پورا خاندان اور آگے کی کتنی نسلیں جو ہے وہ سنور گئی. تو نیکی ایسا خاندان ہے اس نیکی کا کہ اپنے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے وہ محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے. اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ گناہوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ بعض جس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں بس اوقات وہ نتائج اور اثرات کے اعتبار سے اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بس اوقات فرد کی زندگی میں اور بس اوقات قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ فرد ایک لمحے کی غلطی کرتا ہے پوری زندگی اس کی سزا پاتا ہے. قومیں ایک لمحے کی خطا کرتی ہیں اور صدیوں تک اس کی سزا پاتی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو کوئی نہیں, یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو چھوٹی بات سمجھنا بذات خود چھوٹے ذہن کی علامت. یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو پورے شعور کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے. لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ اس چیز کو بھی ہمارے ہاں کلیئر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ اس کو بھی بس ایک معمولی سا معاملہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا کون سا اتنا معاملہ ہے, چلو جس کو کہو گے دے دیں. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوگا. اور بعض لوگ ایک اور بات بھی ہے, بعض لوگ جو اس حوالے سے اس طرح بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر ڈالیں گے تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور اگر نہیں ڈالیں گے تو ذہن میں یہ ہے کہ میرا ایک ووٹ ہے, نہ بھی ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا. میں کرنا چاہوں گا کہ اگر سارے لوگ ہی اسی انداز میں سوچنا شروع کریں کہ چلو ایک ووٹ, افراد کے ہاتھوں میں تقدیر امم, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر بندے کی اپنی اہمیت ہے. نہیں, آپ اپنا حصہ ڈالیے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع جملہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, محافظ ہے, نگران ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی کیپیسٹی کے مطابق, اس کی ذمہ داری کے مطابق اس سے سوال ہوگا. تو جتنی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اتنا ہم مسئول بھی اتنے ہیں. لہذا یہ چیز جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر ختم ہونی چاہیے کہ ہمیں کلیئر ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک معمولی عمل سمجھیں اور اس حوالے سے کہ ایک ہی ووٹ ہے کیا ہے, ایک ہے نا, تو آپ اس کی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیجیے. ایک اور چیز جس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بس اوقات بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں, اب یہ سسٹم ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہر چیز ایک ہی وقت میں فوری طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی. لوگ سمجھتے ہیں جی کس کو ووٹ دیں, سارے چور اور ڈاکو کھڑے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اس حوالے سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ مسئلہ باقاعدہ پوچھتے ہیں, تو اس میں بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز کو فوری طور پر ٹھیک کرنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں بھی ہماری ترجیحات یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ مثال کے طور پر آپ اس کو مذاق سمجھ لیں لیکن اس کی بجائے اگر سجیدہ سمجھ, چور اور ڈاکو دونوں کھڑے تو ٹھیک ہے, پھر بڑی برائی کے مقابلے میں چھوٹی برائی کا انتخاب کر لیں ناپسندیدگی کے ساتھ, چونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی ڈاکو کا انتخاب کر لیں, آپ اس سے کم تر کسی جو اس سے تھوڑا کم برا ہو اس کا انتخاب کر لیں. کم از کم ڈاکوؤں کے ہاتھوں تو لٹنے سے بچیں. لہذا جو لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں تو ہمارے نمائندگان, ہمارا جو سسٹم بن گیا ہے اس سسٹم میں کسی اس وقت کم از کم, لیکن انشاءاللہ یہ وقت آئے گا, آہستہ آہستہ یہ بہتری آئے گی اور آ بھی رہی ہے. لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں. تو اس میں پھر ایک رویہ ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شرع قلیل کا انتخاب کر لیں شرع تفصیل کی بجائے, یعنی بالکل ہی شر کے مقابلے میں جو چھوٹی برائی ہے اس کا انتخاب کر لیں.
اچھا بعض لوگ ایک اور بات بھی عام طور پر کرتے ہیں، اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ امیدوار کھڑے ہیں اور ہم نے کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو فیصلہ کس طرح کریں کہ جو ایک طرف جو آدمی کھڑا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی پارٹی اور اس کا جو سربراہ اور ان کا اس پارٹی کا جو منشور ہے وہ البتہ بہتر ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی تو اچھا کھڑا ہے لیکن وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا منشور اس سے مجھے اتفاق نہیں، تو پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نتائج کے اعتبار سے، منشور کے اعتبار سے، پارٹی کے ویژن کے اعتبار سے کون بندہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اوورآل نتائج نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے۔ اگر ایک پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکولر نظام لائیں گے، روشن خیال پاکستان، پیچھے ایک نعرہ لگا تھا چند سال پہلے، روشن خیال پاکستان، وہ نظام لے کر آئیں گے، اور دوسری پارٹی ایسی ہے جو لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرتی ہے، تو پھر ترجیح اس کو دینی ہوگی اس امیدوار کو، اس پارٹی کو کہ جو ملک کے اندر لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا منشور پیش کرتی ہے، اس کے سربراہ کو نسبتاً بہتر لگتا ہے، نسبتاً بہتر لگتا ہے، ان کے عزائم نسبتاً بہتر آپ کو لگتے ہیں، وہ لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ریاست کے قیام کا بنیادی مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، پہلا کام کیا کیا تھا؟ پہلا کام یہ کیا تھا کہ لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کیا، ایک ایک آدمی کو پکڑا مہاجرین میں سے اور انصار کے ساتھ جوڑتے چلے گئے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تاکہ لوگوں کی جو پہلے ضروریات ہیں وہ پوری، روٹی کپڑا اور مکان، یہ نعرے آج کے دور میں لگ رہے ہیں اور لگتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ضروریات ہیں، بیسک ضروریات، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو لہذا وہ پارٹی اور وہ قائد، اس کو آپ ترجیح دے سکتے ہیں جو سب سے بہتر انداز میں اپنے منشور کے اندر لوگوں کی ویلفیئر کی بات کرے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف اس تربیت کے ساتھ جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے، لوگوں کی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والا ہو۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں زیادہ دعوے ہی ہیں، لیکن ظاہر کسی نہ کسی پر آپ کو اعتماد تو کرنا ہوگا۔ تو یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر واضح ہونی چاہیے۔ بہت سارے دوست اس حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ جو کنسپٹ ہمارے ہم بالکل گہنا گئے ہیں اور گڑبڑ ہو گئے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں، ایک ہے مذہبی طبقہ جس کو علماء کہہ لیں، پیران عظام کہہ لیں، مشائخ کہہ لیں، ایک وہ مخصوص مذہبی طبقہ ہے، اور ایک اس مخصوص مذہبی طبقے کے علاوہ عوام کے اندر مذہب سے دلچسپی اور محبت رکھنے والے لوگ، اور وہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں کہ ایک سروے میں باقاعدہ جب لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا پاکستان کے اندر، تو 90% لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ لیکن عملی طور پر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اچھے خاصے مذہبی لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گیا کہ دین الگ چیز ہے، ریاست اور سیاست کا معاملہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہ دو الگ بحث ہے کہ علماء کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ میں اس پر بات نہیں کر رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے،
سیاست کے اندر، عملی سیاست کے اندر حصہ لینا یہ اتنا ضروری نہیں ہے. اصلاح معاشرہ زیادہ اہم ہے، لیکن چلے تو آدمی لیتا ہے تو لے بھی سکتا ہے. لیکن یہ لازم ہے کہ علماء، مشائخ اور سجادہ نشین حضرات، وہ لوگ جن کا ایک مذہبی اثر ہے، وہ اس ذمہ داری کو بھی ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پر سمجھیں کہ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ معاملہ، دین کا معاملہ، ریاست اور سیاست، یہ سارے کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں یہ تصور لوگوں کے اندر آ گیا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. دین اور سیاست کی یکجائی کی بات ہو کرتے ہیں، دونوں ایک ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین بیک وقت دین کا، ریاست کا، سیاست کا عالم انہوں نے بلند کیا. یہ جب ان کے درمیان سیپریشن ہوگی تو پھر آپ ریاست جو ہے وہ بالکل بے لگام ہو جائے گی، وہ کسی دائرے کی اس انداز میں پابند نہیں رہے گی. یہ لازم ہے کہ آج اس چیز کو بھی دیندار طبقہ، آپ جیسے لوگ، اس چیز کو بھی صرف ایک سیاسی کہنے کی شعبہ بازی نہ سمجھے، بلکہ اس کو دینی ذمہ داری سے، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے اس میں اپنا حصہ اپنی رائے کے ذریعے ڈالنا ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. یہ بہرحال ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوتاہی ہوئی ہے. اور میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پروڈیوس ہوتے ہوتے حالت یہ ہو گئی ہے کہ مساجد کے اندر اور دینی حلقوں کے اندر اب قیادت جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہماری سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جن کو ہم بدقسمتی سے، ہمیں مولوی نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں کمی چاہیے ہوتا ہے، ملازم چاہیے ہوتا ہے. وہ لوگ آپ کی کیا رہنمائی کریں گے؟ وہ قرآن و سنت کو اس تناظر میں کیسے پیش کریں گے؟ کیسے بتائیں گے کہ ریاست اور سیاست کا معاملہ جو ہے یہ قرآن و سنت کی تعلیم کا لازمی جز ہے؟ ہم نے بالکل جزیات کے اندر دین کو تقسیم کر دیا ہے. تو دین کل ہے، یہ ایک پورا پیکج ہے، اور اس کی برکات ہماری ذاتی زندگی کے اندر، نجی زندگی کے اندر اور ہماری اجتماعی زندگی کے اندر وہ برکات اس وقت ہم کو نصیب ہوں گی جب یہ بطور نظام کے ملک کے اندر یہ دین نافذ ہوگا. لہذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ عوام میں سے جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جو ہمارے مذہبی قائدین ہیں، ان کے یہ ذمے ہیں. دیکھیں، اگر یہ معاملہ اس طرح کا نہ ہوتا تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، امام حسین کربلا کے اندر کیا لینے آئے تھے؟ کیا اتنی بڑی گدی کسی اور کے پاس تھی جتنی بڑی گدی جو ہے وہ امام حسین کے پاس تھی؟ بیٹھتے مدینہ کے اندر، نذرانے جمع کرتے، حکومتیں ساری ان کے قدموں کے اندر ہر چیز ڈھیر کرنے کے لیے تیار تھی. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. آج کوئی دیندار بندہ ریاست، پاکستان، ملک اور نظام کی بہتری کی بات کرے تو بہت سارے لوگوں کو بڑی چبھن ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. بلکہ جن مسجدوں کے اندر اس سوچ اور فکر کے حامل لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ لکھ کے لگاتے ہیں اس چیز کا. یہاں ایسے لوگ ہونے چاہیے، یہاں وہ لوگ کھڑے ہونے چاہیے جو سوسائٹی کے انٹلیکچوئل ہوں، جو دین کا صحیح ویژن رکھنے والے ہیں، جو امت کی رہنمائی قرآن و سنت کے مطابق کرنے والے ہوں. میں جملے کو پھر دہراتا ہوں، علماء کا سیاست میں حصہ لینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سیاسی ویژن دینا ضروری ہے. یہ لازم ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ قرآن و سنت کا تقاضا کیا ہے، قرآن و سنت ان کی رہنمائی کیا کرتے ہیں. تو لیکن آج جس انداز میں ہم لوگ سوچتے ہیں تو دین کا بڑا محدود تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ نمازیں اور ذکر اذکار اور تلاوت جو ہے یہ کل دین ہے. میں عرض کروں کہ اگر یہی کل دین ہوتا، آپ ذرا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال کا صرف مشاہدہ کر لیں.
تو آپ کو پتا چلے گا کہ 13 سال میں وہ کامیابیاں نہیں ملی مکہ کے اندر جو مدنی ریاست کے قیام کے ساتھ ملی ہے. اور اس میں بھی اگر آپ یہ شامل کر لیں کہ فتح مکہ اور حضور کے وصال کے درمیان کتنا عرصہ آیا، صرف 2-2.5 سال کا عرصہ ہے. 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، 11 ہجری کے اندر حضور کا وصال ہوا، لگ بھگ 3 سال، لگ بھگ اتنا عرصہ بنتا ہے. ان 3 سال کے اندر اسلام جس تیزی کے ساتھ پھیلا ہے وہ آپ اس کا تصور کیجیے. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دین کا، ایمان کا تحفظ جو ہے یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب آپ کی ریاست، آپ کی سیاست وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اس کے بغیر نہ دین کا، نہ اسلامی تہذیب کا، نہ اس کلچر، نہ اس ایمان کا تحفظ ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. موضوع کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، ذرا بات تھوڑی لمبی ہو گئی، کہ وہ غلط فہمیاں جو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے عام طور پر ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. کہ اس کو بھی آپ اسی طرح ذمہ داری سمجھیں، اس کو بھی اسی طرح میں اب آپ عبادت سمجھیں کہ ہم نے ملک کے بارے میں سوچنا ہے، یہ بھی عبادت ہے. ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، یہ بھی عبادت ہے. ہم نے پورا اجتماعیت کے نقطہ نظر سے اجتماعی شعور کو لوگوں کے اندر بیدار کر کے اپنی سمجھ کو درست کرنا ہے. یہ میں عرض کروں کہ اگر آپ اس پر گہرائی میں جا کے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں یہ نمازوں سے، زکوٰۃ، حج اور عمروں سے بھی بڑی عبادت ہے. جب آپ اس پر گہرائی میں جا کے سوچیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ جب یہ محمد نفس زکیہ عباسی خلافت کے خلاف انہوں نے علوی تحریک کے لوگوں کی سیاست پر اور ریاستی معاملات پر اور تاریخ پر نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ محمد نفس زکیہ نے جب بغاوت کی عباسی خلفاء کے خلاف تو اس وقت امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ آج ان کی مدد کے لیے نکلنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کرام بدر کی طرف نکلے تھے. آپ اندازہ فرمائیں، وہ خود نہیں امیدوار خلافت کے، لیکن لوگوں کو شعور دے رہے، لوگوں کو بتا رہے کہ یہ عمل کتنا اہم ہے کہ ریاست کا جب تک قبلہ درست نہیں ہوگا نہ آپ کا دین محفوظ رہے گا، نہ آپ کی تہذیب محفوظ رہے گی، اور نہ آپ کا مذہب اور نہ کلچر، کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. لہذا ریاستی امور اور معاملات سے لا تعلق رہنا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے بلکہ عین دین کا تقاضا ہے. اب جو لوگ ووٹ کرنے جا رہے ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ووٹ ہے کیا. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک طرح کی گواہی ہے. آپ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کے خیال میں یہ بندہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور گواہی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا وہ یہ ہے، 2 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گواہی دینی ہے، فرار اختیار نہیں کرنا، گواہی دینی لازم ہے جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. چلیں یہ کہہ لیجئے کہ 2 4 5 بروں میں سے جس کو کم برا سمجھتے ہیں اس کے لیے گواہی دیتے ہیں. ہر چیز فوری طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن جو جتنا ممکن ہے گواہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن اللہ کے بندے، سورۃ الفرقان، کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. گواہی کو مت چھپاؤ، جو اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. ایک بات طے ہو گئی کہ گواہی، یہ ووٹ جو ہے یہ گواہی ہے، اور دوسری بات طے ہو گئی کہ یہ گواہی حق اور سچ کی ہے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس سے فرار اختیار کرنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا
اور دوسری چیز ووٹ کے حوالے سے کہ یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر عدل و انصاف کا ترازو پکڑا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہو، جب تم کوئی گواہی دو، جب تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے ساتھ کرو، اگرچہ کوئی تمہارا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا کوئی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو. جو تم نے انصاف کا ترازو پکڑا ہے تو اب اس میں ڈنڈی نہ مارنا، جو صحیح سمجھتے ہو دیانتداری کے ساتھ اس چیز کو پورا کرو. قرآن مجید فرقان حمید نے رائے، مشورہ، گواہی، عدل و انصاف کے اس ترازو کے حوالے سے جو پوری بحث اٹھائی ہے، میں اگر اس کا 2 جملوں کے اندر خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی اجرت کے ساتھ نہیں ہوتی، بلا معاوضہ ہوتی ہے. پیسے لے کر گواہی دیتے ہیں ہم وہاں پہ. لہٰذا یہ بد وقت ہے وہ آدمی جو ووٹوں کے لیے باقاعدہ ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ بلا معاوضہ کام کرنے والے، امت کے، قوم کا، ملک کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، آپ پیسے لے کر کام کر دیں گے، ضمیر کو بیچ دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو گھٹیا ترین لوگ ہیں. اور بدقسمتی ایسا آدمی آپ کے پاس جو آئے کہ آپ جو حکم کریں گی کروں گا، ایسے آدمی کو دھتکار دیں اپنے دروازے سے اور اپنے اس محلے سے اور اپنے اس گاؤں سے نکال دیں اس کو. یہ شعور لوگوں کے اندر آنا چاہیے ہمارے اندر کہ کیا تم ہمارے ضمیر کی قیمت لگانا چاہتے ہو. اور پھر یہ ووٹ ایک طرح کی سفارش ہے، تو کیا آپ ایک غلط آدمی کی سفارش کریں گے؟ ایسے آدمی کی سفارش تو گناہ ہوگا. ووٹ ایک لحاظ سے وکالت ہے، آپ کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں یا اس کی وکالت کر رہے ہیں. تو کیا آپ کسی غلط آدمی کو اپنا نمائندہ چننا چاہیں گے، اپنا وکیل بنانا چاہیں گے؟ اس میں بھی ہمیں پوری طرح باشعور ہونے کی ضرورت ہے. ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ووٹ ایک طرح کی امانت ہے. تو کیا آپ اپنی امانت ایک بددیانت اور خائن آدمی کے سپرد کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کرپشن اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ صحیح معنوں میں یہ بات کہتے ہوئے مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ ملک واقعی لوگوں نے ختم کر دیا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. یہ کسی ایک حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، نہ میں نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان سب نے، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ ادا کیا؟ کیا ہم نے یہ ووٹ کی امانت کسی عہد آدمی کے سپرد کی ہے؟ کیا ہم نے اپنا حصہ شعوری طور پر ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ اسی سے آپ کو ووٹر کی ذمہ داریاں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ گواہی کسی بدکار اور چور اور ڈاکو کے حق میں نہیں دی جاتی.